اللہ جو لباس پہن کر تیار ہوئے, ہاتھ میں آپ نے شمشیر ذوالفقار لیا, اور لینے کے بعد آپ ذوالجناح سواری میں سوار ہوتے ہیں. اور جب آپ سوار ہو گئے تو فرماتے ہیں جیسے ہی سوار ہونا تھا, سیدہ زینب نے لگام کو پکڑا. فرماتے ہیں عرب کا یہ معمول ہے, جب کسی کو الوداع کہنا ہو, جب کسی کو فی امان اللہ کہنا ہو, الوداع اور سفر کے لیے روانہ کرنا ہو, تو فرماتے ہیں جس سواری میں وہ سوار اس کے لگام کو پکڑنے والا ہونا چاہیے. قربان جاؤ مسلمان, یہ وہ گھرانہ تھا جس میں اب شہزادیاں موجود تھی, جس میں اب بعض بیویاں موجود تھی, لیکن اس میں حضرت سیدہ زینب کی ذات مقدسہ آگے آئی اور لگام کو پکڑا. آپ جب ذوالجناح میں بیٹھے, اور بیٹھنا تھا کہ جیسے ہی بیٹھے ویسے ہی ذوالجناح جو سواری ہے وہ کانپنا شروع ہو گیا. فرماتے ہیں اس کے کپ کپی کو دیکھ کر کے آقا حسین نے فرمایا ایسا تو نہیں کہ میری حیبت سے یہ کانپ رہی ہو. لیکن مسلمان جب آپ نے نیچے دیکھا تو فرماتے ہیں اس کے پیر اقدس کو ایک چھوٹی سی شہزادی جن کا نام حضرت سکینہ ہے, اللہ اکبر, وہ پکڑی ہوئی ہے اور پکڑ کے چھوڑنے کو تیار نہیں. آقا حسین پھر سے واپس تشریف لائے, اور لانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے بیٹی یہ تو بتاؤ آخر تم اس قدر کیوں رو رہی ہو. فرماتے ہیں کہ ابھی چچا گئے تھے پانی لینے, واپس تشریف نہیں لائے ہیں. امام قاسم میرے بھائی گئے ہیں, واپس آئے نہیں. کہ بابا آپ جو جا رہے ہو, آپ بھی اگر واپس نہ آئے تو میں پھر بعد میں کس کو بابا کہوں گی. اللہ اکبر کبیرہ. اس طریقے سے جب باتیں ہوئی, آقا حسین نے اسے اپنے گلے میں لگا لیا. گلے میں چپکانے کے بعد پھر اس نے بڑی محبت کے ساتھ سیدہ زینب کے گود انور پہ عطا کر دیا. اور آقا حسین پھر سے سواری میں سوار ہوئے. ذوالجناح پہ سوار ہونے کے بعد آپ نے رن دی. فرماتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں, اب میدان میں جیسے ہی آقا حسین تشریف لے آئے, اپنے جاہو جلال کے ساتھ تشریف لائے, تو فرماتے ہیں نا کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. رن ایک طرف چڑھ کے کوہن کانپ رہا ہے. ہر طرف سے آوازیں آ رہی تھی, یا حسین یا حسین کی. ایمان والے سن رہے تھے, یا حسین کے نعرے لگ رہے تھے. ادھر یزیدی خوش کہ یہ دیکھو دیکھو یہ بزرگ ہو چکے ہیں, ان کی داڑیاں سفید ہو چکی ہے, 3 دن کے بھوکے پیاسے نے اسے کمزور کر دیا ہے. اب یہ لڑنے کی جو ہے طاقت و حیبت میں نہیں ہے. اس لیے اے کوفیو سنو, اے میرے دوستو. شمر جلجوشن نے کہا سنو سنو, اب تمہیں ایک ایک کر کے بھی جاؤ گے تو کافی ہو جائے گا. ایک ہے امام حسین کے سامنے یہ کہ حل مبارکین تم میں سے کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے. آقا حسین پہلے آگے بڑھے. ایک نے آگے کیا تو آقا حسین نے اس کے سامنے وار ایسا کیا کہ اسے فی نار جہنم کر دیا. جیسے ہی وار کا دیکھنا تھا, اللہ اکبر کبیرہ, سب کے سب کوفی سمجھ گئے یہ علی کے شیر ہے, علی کے شیر ہے, ان کا سامنا کرنا ہمارا کام نہیں. آقا حسین اپنی شمشیر ذوالفقار کو لہراتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. اب کسی کے اندر یہ مجال نہیں, یہ ہمت نہیں کہ آقا حسین کا سامنا کر سکے. آقا حسین نے تلوار کو لہراتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے, اور جب بڑھتے گئے فرماتے اس طریقے سے کاٹنا شروع کیا, اس طریقے سے کاٹنا شروع کیا کہ راستے بنتے نظر آئے. اللہ اکبر کبیرہ, جس طرف جاتے اس طرف کاٹ کر کے راستے بنا دیتے. کسی کے اندر ہمت نہ تھی کہ آقا حسین کا سامنا کر سکے. آقا حسین کے جسم مقدس میں الحمدللہ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے بازو مبارک میں ابو بکر کی صداقت نے پکڑ لیا ہو, عمر فاروق کی عدالت نے جذب ان کو طاقت دے دی ہو, عثمان غنی کی سخاوت بول رہی ہو. اللہ اکبر کبیرہ, حضرت فاطمہ کی دعائیں وہاں پہ جواب دے رہی ہو. جہاں جہاں جا رہے تھے لیکن کوفیوں کو وہی فی نار جہنم کرتے جا رہے تھے. 100 200 نہیں, تاریخ میں آج 1400 کوفیوں کو فی نار جہنم کر دیتے ہیں کہ آقا حسین. فرماتے اب کسی کی تاب نہیں تھی. شمر جلجوشن نے کہا اس تلوار کو روکو, اس تلوار کو روکو. خولید بن یزید نے کہا اس تلوار کو روکو, اس تلوار کو روکو. سنان نے کہا اس تلوار کو روکو. اگر یہ تلوار نہیں رکے گی, اگر یہ تلوار نہیں رکے گی تو ہمارا نہ جانے کیا حال ہوگا, تاریخ بدل جائے گی. ابن سعد نے کہا تلوار کو روکنے کی کوئی تدبیر بتا ہرملہ نے کہا تدبیر میرے پاس نہیں ہے. جو شمر جلجوشن نے کہا آگے بڑھتے رہو, آگے بڑھتے رہو, کبھی تو یہ تلوار رکے گی. میں نے کہا یہ وہی تلوار ہے جسے بھوک و پیاس نے نہیں روکا, یہ وہی تلوار ہے جس کے سامنے لاشا کٹے ہوئے بازو حضرت عباس کی تھی وہ روک نہ سکی. اللہ اکبر کبیرہ, حضرت سکینہ کے آنسو نہ روک سکی. سوچو مسلمان اس تلوار کو روکتا تو کون روکتا. کسی میں طاقت نہ تھی کہ تلوار کو روک سکے. ایک آواز آئی حی علی الصلاۃ کی, حی علی الفلاح کی. جیسے یہ آواز آئی ویسے ہی آپ کی تلوار رک گئی. اور رکنا تھا کہ تیروں کی بوچھار آپ کے مقدس جسم مبارک میں, فرماتے نیزوں کے زخم آپ کے جسم مقدس میں. یوں ہوا کہ آپ کی جسد مبارک ذوالجناح کے اوپر ہے اور بڑی محبت کے ساتھ زمین پہ آپ تشریف لائے. گویا یوں لگ رہا تھا ریحل کھلا ہوا ہو, قرآن خود بخود اس میں جذب ہو گیا ہو. اللہ اکبر کبیرہ, یہ آقا حسین کے جسد مبارک جو ذوالجناح سے نیچے آیا
اور جیسے ہی نیچے تشریف لائے ویسے ہی آپ کا سر مبارک سجدے گاہ میں تشریف لے گئے. آپ نے پشانی زمین پہ ڈالی رب کی شکر ادا کرنے پہ. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یقین مسلمانوں اے میرے مولا یہ تیری دی ہوئی جان تھی وہ تیری جانب لوٹ گئی. اللہ تو راضی ہے نا مجھ سے؟ اے اللہ تو مجھ سے راضی ہے نا؟ اے اللہ تو مجھ سے راضی ہے نا؟ یقین مسلمانوں پھر کیا تھا؟ سجدہ طویل کر دیا آپ نے. اور جب طویل کیا تو فرماتے کانوں میں آواز آ رہی تھی. جب آواز آ رہی تھی تو آپ نے سنا یہ آواز کس کی ہے؟ فرماتے یہ تو میرے نانا جان ہے. اور میرے نانا جان آواز دے رہے ہیں. کربلا کے میدان میں آپ سجدے میں تھے, اس وقت آواز آ رہی تھی نانا جان کی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا حسین سجدہ مکمل کر لو, اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو, اب تو سر کو سجدے سے اٹھا لو, اب تو سر کو سجدے سے اٹھا لو. آقا حسین فرماتے ہیں میرے نانا عبادت تو پوری ہو گئی, ضرورت ابھی باقی ہے. عبادت تو پوری ہو گئی, ضرورت ابھی باقی ہے. فرماتے کون سی ضرورت؟ تو آقا حسین فرماتے ہیں ایک لمحہ وہ تھا جب میری ماں آپ کی تلاش میں گئی, میری ماں فاطمہ زہرا, اور آپ تین رات تک آپ ایک پہاڑ کے اوپر جا کر کے اس کے کوہ میں بیٹھ کے آپ سجدے میں جا کر کے یوں کہہ رہے تھے رب حبل امتی رب حبل امتی رب حبل امتی رب حبل امتی. اے میرے رب میرے گنہگار امتیوں کو تو بخش دے, میرے گنہگار امتیوں کو تو بخش دے. رات دن آپ نے دعائیں کی اپنے گنہگار امتیوں کے لیے. اور میری ماں فاطمہ چھوٹی تھی عمر میں, فرماتے ہو اپنے چھوٹے چھوٹے نازک جو ہے اپنے جسد مبارک کے ساتھ پہاڑ پہ چڑھی, اور چڑھنے کے بعد آپ کے پاس تشریف لائی. اور آپ کو اس حالت میں دیکھ کر کے کہ آپ دو دن اور 2 رات سے لے کر کے یہی سجدے میں موجود ہے اور صرف یہی دعا کر رہے رب کی بارگاہ میں, تو آپ نے اپنے ایک روایت میں 2 دن 2 رات, ایک میں کہا 3 دن 3 رات تک آپ اسی طرح سجدے میں رہی. حضرت فاطمہ زہرا نے اپنے ہاتھ مبارک رسول کائنات کے پشت انور پہ جیسے ہی دی, فرماتے محسوس ہوا رسول کائنات سجدے سے اٹھے, اور اٹھنے کے بعد فرماتے بیٹی کیا ہوا؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ بابا آپ سجدے میں تھے, آپ سجدے میں تھے, اور سجدے میں اب رب حبل امتی کی آواز بلند کرے, مجھے رہا نہ گیا کہ میں آپ کو بیدار کر دوں, آپ کو جگا دوں, آپ کو سجدے سے سر اٹھنے پہ مجبور کر دوں. فرماتے کہ بیٹی تھوڑی دیر اور رک جاتی تو میں پورے گنہگار امتیوں کی بخشش کروا لیتا. اللہ اکبر کبیرہ. فرماتے کہ تھوڑی دیر اور رکنا تھا. تو آقا حسین فرماتے وہی قرضہ میرے اوپر ہے, اے میرے نانا جان وہی قرضہ میرے اوپر ہے. اب میں سجدے میں جا رہا ہوں, روزے قیامت تک سجدے میں ہی رہوں گا. جو آپ کے امتیوں میں گنہگار ہوں گے وہ میری محبت دل میں رکھے, اس کے لیے میں دعائیں کرتا نظر آؤں گا, دعائیں کرتا نظر آؤں گا. مسلمانوں سجدے میں جاتے ہوئے سب نے دیکھا, سجدے میں جاتے ہوئے سب نے دیکھا, لیکن واپس آتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا. تبھی تو کہا سبھی نے سجدہ کیا ہے. حسین تیرا نیا انداز ہے, حسین تو نے ایسا سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے, ایسا سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ حسین ہی ہے جن کے سجدے پہ خدا کو ناز ہے. وہ آقا حسین سجدہ میں شمر دل جوشن نے کہا تلوار نکالو, سنان نے کہا تلوار نکالو, اگر نہیں نکالو گے تو علی کا شعر ہے. واپس آئے تو پھر سے وہی مرحلہ ہو جائے گا. تلوار اٹھایا اور اٹھانے کے بعد وہ حلقوم جس کو میرے آقا بار بار بوسا دیتے تھے, جس کو میرے آقا بار بار چوما کرتے تھے, وہیں پہ تلوار پڑی. رسول کائنات کے شہزادے کا, یہ نواسے کا, الحمدللہ جس کا نام آقا حسین ہے, ان کے جسد مبارک کو سر سے جدا کر دیا گیا. تاریخ میں پڑھا ان للہ و انا الیہ راجعون. قرآن نے کہا بل احیاء ولکن لا تشعرون, کہ بے شک وہ زندہ ہے, کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہے, اور ہمیشہ زندہ رہیں گے. وہ آقا حسین کی ذات ہے. تمام طرف جو ہے اندھیرا ہی اندھیرا سب چھا گیا. یقین مسلمانوں گویا یہ کہ حور و دل مالو رہی ہو, گویا یہ کہ آسمان و زمین رونے پہ اجاگر ہو, ہر طرف سے رونے کی صدائیں بلند ہو رہی تھی. آقا حسین شہادت کا جام پی لیتے ہیں. یقین مسلمانوں جیسے آقا حسین کی جام شہادت پینا تھا, اس کے بعد ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا. اس کے بعد یہیں تک ٹلی نہیں. آپ سمجھے ہوں گے قیامت کربلا کی یہ تکلیفیں ٹل گئی, ٹلی نہیں. اس کے بعد خیموں پہ آگ لگا دیے گئے, اور آگ جلانے کے بعد خیمے جلا دیے گئے. یہاں تک اندر جو شہزادیاں تھیں وہ بھاگ کھڑی ہوئی, فرماتے اپنے اپنے خیمے سے باہر تشریف لائی. اور جو بیمار زین العابدین تھے, فرماتے وہ تو لیٹے ہوئے تھے, اتنی طاقت نہیں تھی کہ اٹھ سکے. فرماتے خیمے جلا دیے گئے. سیدہ زینب کی ذات مبارکہ, وہ ذات مبارکہ جس نے حضرت مولا کائنات کی محبت میں وہ جذبہ دکھائی آپ نے. الحمدللہ یہاں سے آزمائش حضرت سیدہ زینب کی شروع ہوتی ہے. یہ وہی زینب ہے جو اپنے باپ کی زینت بن کر کے تشریف لائے تھے. کہیں علی کی مولا علی کی ضرورت پڑتی تھی تو آپ